السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 16 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل فعل ماضی کی علامات پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فعل کی بہت ساری علامات کی پہچان کی اور ان کے معنی اور ترجمہ کو سمجھا۔ اس لیسن میں بھی ہم فعل کی کچھ مزید علامات کو دیکھیں گے۔ آج جو علامات ہم پڑھیں گے وہ تمام علامات فعل ماضی کی ہیں۔ آج ہم فعل کی پہچان کی یہ 5 علامات پڑھیں گے۔ 3 حرفی مادہ فا عین لام، اس کے بعد اگر یہ حروف لگے ہوں گے تو ان تمام حروف کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا ہے اور یہ تمام حروف اس کام کے کرنے والے کو شو کرتے ہیں، یعنی فاعل کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل کی پہچان میں ہمارے پاس 3 حرفی مادہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی 3 حرفی مادہ کے آگے یا پیچھے کچھ زائد حروف لگے ہوتے ہیں جو فعل کی پہچان کی علامات بنتے ہیں۔ تو آج ہم جو علامات پڑھ رہے ہیں وہ ہیں تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پر جزم اور تم۔ 3 حرفی مادہ فا عین لام کے بعد یہ تمام علامات اگر لگی ہوں گی تو ان کا کیا معنی ہوتا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس لیسن کی سب سے پہلی علامت ہمارے پاس ہے تا زبر تا۔ 3 حرفی مادہ فا عین لام کے بعد اگر تا زبر تا لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم نے کیا۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ فا عین لام فعلا، اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے کیا۔ اب اگر اس کے ساتھ تا زبر تا لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم نے کیا، یعنی تم ایک مذکر نے کیا، یو ڈیڈ۔ پھر سے یہی بات کہوں گی کہ آپ نے صرف 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ علامت کیا ہے، وہ کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا زبر تا، اور یہ 3 حرفی مادہ فا عین لام کے بعد استعمال ہوتی ہے، 3 حرفی مادہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں تم ایک مذکر نے کیا، یعنی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یو کے لیے۔ تا زبر تا کے معنی ہوتے ہیں یو۔ تو تا زبر تا کا ترجمہ ہمارے پاس فعل ماضی میں تم واحد مذکر فاعل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ خلقتا، دیکھیں خلق 3 حرفی مادہ ہے اور اس کے ساتھ تا زبر تا لگا ہے۔ خلق اس نے پیدا کیا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا 3 حرفی مادہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے کیا، اور یہاں پر اس کے ساتھ تا لگا ہے، تا زبر تا، اس کے معنی تم نے پیدا کیا۔ دخلتا، تم داخل ہوئے۔ دخلا، وہ داخل ہوا، 3 حرفی مادہ اور اس کے ساتھ تا زبر تا لگا ہے تو یہ اس کا فاعل ہے، یعنی تم داخل ہوئے۔ انعمتا، تم نے انعام کیا۔ نون عین اور میم 3 حرفی مادہ اور اس کے بعد تا زبر تا لگا ہے تو اس کے معنی تم نے انعام کیا۔ قلتا، یہ اصل میں قولا تھا 3 حرفی مادہ۔ کبھی کبھی عربک میں مادہ حروف میں سے کوئی ایک حرف ڈراپ بھی ہو جاتا ہے اگر وہ حرف علت ہو، یعنی واول ہو، الف، واو یا یا میں سے کوئی لفظ ہو۔ قلتا، تم نے کہا۔ اس کے بعد دوسری علامت ہمارے پاس ہے تا زیر تی۔ تا زیر تی کے معنی ہوتے ہیں تم، لیکن مؤنث۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا زیر تی اور یہ 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ تم واحد مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا زیر تی اور یہ 3 حرفی مادہ فا عین لام کے بعد استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ فعل ماضی میں تم واحد مؤنث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جئتی، تم آئی ہو۔ اس میں بھی مادے کا ایک حرف ڈراپ ہو گیا ہے کیونکہ وہ حرف علت تھا، واول۔ لیکن اس علامت کی پہچان بہت آسان ہے کیونکہ تا زیر تی، اگر کسی لفظ کے آخر میں تا زیر تی لگا ہے تو اس کے معنی تم واحد مؤنث ہوتے ہیں۔ خفتی، تم ڈری۔ امتلأتی، تو بھر گئی۔ کنتی، تو ہے، تم ہو۔ تو اس علامت کا بھی ترجمہ فعل ماضی میں ہی کیا جاتا ہے، یعنی تم نے کیا۔ 3 حرفی مادہ فا عین لام کے معنی ہوتے ہیں اس نے کیا، اور اگر اس کے ساتھ تا زیر تی لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم نے کیا۔
اس کے بعد ہمارے پاس علامت ہے تا پر پیش، تا پیش تو۔ اگر 3 حرفی مادہ فعین لام کے ساتھ تا پیش تو لگا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں نے کیا، I did۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا پیش تو، اور یہ 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ فعل ماضی میں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی I، میں، مذکر ہو یا مؤنث۔ مثال کے طور پر انعمت، نون عین اور میم 3 حرفی مادہ، اس کے ساتھ تا پیش تو لگا ہے، اس کے معنی میں نے انعام کیا۔ خلقت، پیچھے ہم نے مثال میں پڑھا خلقتا، تم نے تخلیق کیا، تم نے پیدا کیا۔ یہاں پر تا پر پیش ہے تو اس کے معنی ہوں گے میں نے پیدا کیا۔ تا پیش تو کے معنی ہوتے ہیں میں۔ ظلمت، میں نے ظلم کیا۔ مرضت، میں بیمار ہوا، میں مریض ہوا۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا پیش تو، 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوئی، اور اس کا ترجمہ ماضی میں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامت ہے تا پر جزم، یعنی 3 حرفی مادہ کے بعد اگر تا پہ جزم ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس ایک مؤنث نے کیا، یعنی شی ڈڈ۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تا پر جزم، اور یہ 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوتی ہے، اور اس کے معنی فعل ماضی میں وہ واحد مؤنث کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یعنی شی۔ مثال کے طور پر صدقت، اب یہاں پر تا پر جزم ہے، صدقہ 3 حرفی مادہ، اس نے سچ کہا۔ اب اس 3 حرفی مادہ کے ساتھ تا پر جزم بھی لگا ہے، اس کے معنی ہوں گے اس ایک مؤنث نے سچ کہا۔ کذبت، کذبہ 3 حرفی مادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے جھوٹ کہا۔ اب اس کے بعد تا پر جزم بھی ہے تو اس کے معنی ہوں گے اس ایک مؤنث نے جھوٹ بولا، یعنی شی۔ اشارت، اس ایک مؤنث نے اشارہ کیا۔ ضحکت، وہ ہنسی۔ ضحکہ، وہ ہنسا۔ ہی لافڈ، اور اگر اس کے بعد تا پر جزم لگی ہے تو اس کے معنی شی لافڈ۔ اور اس لیسن کی آخری علامت ہمارے پاس ہے تم۔ 3 حرفی مادہ کے بعد تم لگا ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے تم سب نے کیا، You all did۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ علامت ہے ہمارے پاس تم، اور یہ 3 حرفی مادہ فا عین لام کے بعد استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ فعل ماضی میں تم سب جمع مذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ظلمتم، ظلمہ 3 حرفی مادہ، اس نے ظلم کیا۔ فعلا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کیا، ہم نے پیچھے لیسنز میں پڑھا۔ یہاں پر ظلمہ کے ساتھ تم لگا ہے، ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا۔ آمنتم، تم سب ایمان لائے۔ آمنہ 3 حرفی مادہ، وہ ایمان لایا، ہی بلیوڈ۔ اور اب اس کے بعد تم لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم سب ایمان لائے۔ اگر اس کے بعد تا پیش تو لگا ہوگا آمنتو، تو میں ایمان لایا۔ کسبتم، تم سب نے کمایا۔ کسبہ، اس نے کمایا۔ کسبتم، تم سب نے کمایا۔ حسبتم، حسبہ 3 حرفی مادہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے گمان کیا۔ اب اس 3 حرفی مادہ کے بعد تم لگا ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم سب نے گمان کیا۔ تو علامت ہمارے پاس ہے تم، اور یہ 3 حرفی مادہ کے بعد استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ تم سب نے کیا، You all did، یعنی فعل ماضی میں تم سب جمع مذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے فعل کی جو تمام علامات پڑھیں وہ یہاں پر سمرائز کی گئی ہیں۔ علامات ہمارے پاس ہیں تا پر زبر، زیر، پیش یا پھر جزم، اور تم۔ ان تمام علامات کا ترجمہ فعل ماضی میں ہی کیا جاتا ہے۔ اگر تا زبر تا ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تم ایک مذکر نے کیا، اور تا زیر تی ہو تو اس کے معنی تم ایک مؤنث نے کیا۔ اگر تا پر پیش ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں نے کیا، اور تا پر جزم ہو تو اس کے معنی اس ایک مؤنث نے کیا، اور اگر تم لگا ہو تو اس کے معنی تم سب نے کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔